بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی تفصیل جاری ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں بدلہ نہ لو۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں صبر فرما رہے ہیں اور کافروں اور مشرکوں کو عافیت اور رزق دے رکھا ہے، یہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے تو پھر چھوٹ نہیں پائیں گے اور ان کو ایسا سخت عذاب دیں گے کہ یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ دنیا میں صبر کا معاملہ فرمایا ہے تو تم بھی یہ معاملہ کر لو کہ دنیا میں جس شخص سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے کہہ دو کہ میں تم سے بدلہ نہیں لیتا اور میں نے تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ خود انصاف کرا دیں گے، لہذا تم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اس لیے کہ تم دنیا میں اس تکلیف پر جو بدلہ لوگے وہ بدلہ اس انتقام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ لیں گے۔ لہذا اگر تمہیں بدلہ لینے کا شوق ہے تو پھر یہاں پر بدلہ نہ لو بلکہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ معاف ہی کر دو، اس لیے کہ جب تم معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ خود کفالت فرمائیں گے اور تمہاری حاجتیں پوری فرمائیں گے اور تمہیں جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ ختم فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے بندے معاف ہی فرما دیتے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا، جو ہمارے دادا پیر ہیں، اور حضرت جی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماجر مکی کے شیخ تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کو تکلیف پہنچاتا تو فرماتے کہ یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی چور مال چوری کر کے لے جاتا تو آپ فرماتے کہ یا اللہ میں نے یہ مال اس کے لیے حلال کر دیا، میں اس سے بدلہ لے کر اور اس کو عذاب دلوا کر کیا کروں گا۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ جب بازار کوئی چیز خریدنے جاتے تو پیسوں کی تھیلی ہاتھ میں ہوتی، سامان خریدنے کے بعد وہ تھیلی دکاندار کو پکڑا دیتے کہ اس تھیلی میں سے اس کی قیمت لے لو، خود نہ گنتے، اس لیے کہ جتنا وقت نکال کر گننے میں لگے گا اتنا وقت میں ذکر میں مشغول رہوں گا۔ تو یہ میاں جی نور محمد کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی تھی۔ ایک چور کو پتہ چل گیا کہ میاں صاحب کے پاس پیسوں کی تھیلی ہے۔ وہ چور پیچھے سے آیا اور تھیلی چھین کر بھاگ گیا۔ میاں جی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون تھیلی چھین کر لے گیا۔ یہ سوچا کہ کون اس کے پیچھے بھاگے اور تحقیق کرے کہ کون لے گیا۔ بس ذکر کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیے اور دل میں یہ نیت کر لی کہ اے اللہ جس چور نے یہ پیسے لیے ہیں وہ پیسے میں نے ان کو معاف کر دیے اور اس کے لیے وہ پیسے حبا کر دیے۔ اب وہ چور چوری کر کے مصیبت میں پھنس گیا اور اپنے گھر کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن ان گلیوں سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا۔ ایک گلی سے دوسری گلی میں، دوسری سے تیسری گلی میں آ جاتا ہے۔ وہ گلیاں ان کے لیے بھول بھلیاں بن گئیں، یعنی بھول گئی۔ جہاں سے چلتا ہے دوبارہ وہاں پہنچ جاتا ہے، نکلنے کا راستہ ہی ان کو نہیں ملتا۔ جب کئی گھنٹے گزر گئے اور چلتے چلتے تک گیا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ بڑے میاں کی کوئی کرامت معلوم ہوتی ہے، میں نے ان کے پیسے چھینے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ بند کر دیا، اب کیا کروں؟ اس نے سوچا کہ اب یہی راستہ ہے کہ ان بزرگ کے پاس دوبارہ واپس جاؤں اور ان سے درخواست کروں کہ خدا کے لیے یہ پیسے لے لو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میری جان چھڑاؤ۔ چنانچہ میاں صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ میاں صاحب نے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کے پیسے چھین لیے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، خدا کے لیے یہ پیسے واپس لے لو۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ پیسے تمہارے لیے حلال کر دیے اور تمہیں حبا کر چکا، اب یہ پیسے میرے نہیں رہے، میں نے تمہیں دے دیے، اب میں واپس نہیں لے سکتا۔ اس چور نے کہا کہ خدا کے لیے پیسے واپس لے لو۔ اب دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے۔ چور کہتا ہے کہ خدا کے لیے پیسے لے لو، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں لیتا، میں تو حبا کر چکا ہوں، میں آپ کو دے چکا ہوں۔ آخر کار میاں جی نے پوچھا کہ کیوں واپس کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں مگر راستہ نہیں مل رہا ہے، میں کئی گھنٹوں سے ان گلیوں میں بھٹک رہا ہوں۔ میاں جی نے فرمایا کہ اچھا میں دعا کر دیتا ہوں تمہیں راستہ مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اس کو راستہ مل گیا۔ بہرحال ان اللہ والوں کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچائے تو یہ اللہ والے اس کے ساتھ بھی بغض نہیں رکھتے۔ بغض ان کی
گلی میں گزرا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ہماری طریقت میں کسی شخص سے بغض رکھنا کفر کی طرح ہے۔ ہمارا آئین تو یہ ہے کہ ہمارا دل آئینہ کی طرح ہوتا ہے، اس پر کسی کے بغض، عناد اور دشمنی کا کوئی داغ نہیں ہے۔ یہ ایک شعر کا، فارسی کے شعر کا ترجمہ لکھا ہے۔ لہذا جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، اور اگر بدلہ لینا ہی ہے تو اس بدلے کو اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر خود بدلہ لوگے تو اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جتنا تمہیں بدلہ لینے کا حق تھا اتنا ہی بدلہ لے لیا یا اس سے زیادہ بدلہ لے لیا۔ اس لیے اگر زیادہ بدلہ لے لیا تو قیامت کے دن تمہاری گردن پکڑی جائے گی، اس لیے بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر انسان کو اس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارا فریضہ یہ ہے، تمہارا یہ کام ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ لہذا جس شخص کو تکلیف پہنچی ہے اس کو تو آپ صبر کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ تم صبر کرو اور معاف کر دو، بدلہ نہ لو، اس سے بغض اور عداوت نہ رکھو، اور اس تکلیف کو اختلاف اور انتشار کا ذریعہ نہ بناؤ۔ لیکن دوسری طرف حضور پاک علیہ السلام نے تکلیف پہنچانے والے کو دوسرے انداز سے خطاب فرمایا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو تکلیف پہنچی ہے اس کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں تو پھر تکلیف پہنچانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تکلیف پہنچانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر تمہاری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی تو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے یا تم اس کے حق کی تلافی نہ کر دو۔ لہذا کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے سے بچو، کسی بھی قیمت پر ایسا اقدام نہ کرو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے، فرمایا کہ چیف جسٹس کا روزانہ 200 رکعت نفل پڑھنا، تو یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سنا